مدھیہ پردیش اردو اکادمی محکمہ ثقافت کی جانب سے آپ سبھی کا خیر مقدم کرتی ہوں، استقبال کرتی ہوں۔ 2 دن تک چلنے والے اس مشاعرے میں، آن لائن مشاعرے میں مدھیہ پردیش کے مختلف شہروں سے بہت سے شعراء کرام شاعرات شامل ہوں گے، شرکت کریں گے، آپ ان کے کلام سے محظوظ ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آن لائن مشاعروں میں زیادہ تمہید کی یا شعراء کو مدعو کرنے میں بہت زیادہ کچھ ان کے تعارف میں کہنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، تو اگر میں کچھ نہیں بول پاؤں یا صرف نام لے کر ہی مدعو کر پاؤں تو اس کے لیے پہلے سے ہی معافی چاہوں گی۔ مشاعرے صرف سیر و تفریح کا ذریعہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اردو زبان و ادب کے فروغ کا، اس کے ترقی و ترویج کا بھی ذریعہ ہوا کرتے ہیں، ایسا اردو اکادمی کا ماننا ہے۔ اسی لیے اس طرح کے مشاعروں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت ہم صرف آن لائن مشاعروں سے ہی لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اس لیے اس طرح کا مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ تو بہت زیادہ نہ بولتے ہوئے آئیے پہلے شاعر کو سنتے ہیں۔ آپ ہیں راج رومانی صاحب اجین سے، تشریف لائیے راج رومانی صاحب۔ شام ہوتے ہی بدل کر رکھ دیا کس نے یہ منظر، شام ہوتے ہی گلے مل کر گیا تھا صبح بھائی کی طرح سے جو، اسی نے پیٹھ میں گھپا ہے خنجر، شام ہوتے ہی۔ شعر دیکھیے گا۔ سبھی کے ذہن و دل پر چھا گیا ڈر، شام ہوتے ہی بدل کر رکھ دیا کس نے یہ منظر، شام ہوتے ہی گلے مل کر گیا تھا صبح بھائی کی طرح سے جو، اسی نے پیٹھ میں گھپا ہے خنجر، شام ہوتے ہی۔ شعر دیکھیے گا کہ عطا کی چاند کی ٹھنڈک گلوں کی تازگی جس کو، عطا کی چاند کی ٹھنڈک گلوں کی تازگی جس کو، وہی برسا رہا ہے ہم پہ پتھر، شام ہوتے ہی۔ روانہ روز ہو جاتے تھے جنگل کی طرف لیکن، روانہ روز ہو جاتے تھے جنگل کی طرف لیکن، پلٹ آتے تھے چھت پر یہ کبوتر، شام ہوتے ہی۔ مدرسے اس کو بہلا کر میں دن میں چھوڑ آتا ہوں، مدرسے اس کو بہلا کر میں دن میں چھوڑ آتا ہوں، کھلونوں کے لیے روتی ہے دختر، شام ہوتے ہی۔ تو شروع حملے کیے جاتے تھے سورج کے نکلتے ہی، پلٹ آتے تھے میدانوں سے لشکر، شام ہوتے ہی۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیے مقطع کا کہ مشینوں میں گزر جاتا ہے دن تو راز رومانی، مشینوں میں گزر جاتا ہے دن تو راز رومانی، مجھے پھر یاد آتا ہے میرا گھر، شام ہوتے ہی۔ دوسری غزل کا مطلب سماعت فرمائیے کہ اپنے لبوں سے اس نے شرافت نکال دی، اپنے لبوں سے لفظ شرافت نکال دی، ماں باپ کی دلوں سے محبت نکال دی، وہ شخص ہر برائی کے دلدل میں گر گیا جس نے بھی اپنے دل سے شرافت نکال دی، اب ڈر رہا ہے اب ہر طرح کی نیکیاں اس پہ ہوئی حرام، اب ہر طرح کی نیکیاں اس پہ ہوئی حرام، جس نے بھی اپنے دل سے تلاوت نکال دی، ان کو زمانہ قدم و تلے رونتا گیا، ان کو زمانہ قدم و تلے رونتا گیا، جس قوم نے ذہن سے خلافت نکال دی، ہونے لگا ہے سچے نمازی میں اب شمار، اپنے عمل سے اس نے نجاست نکال دی، اپنے عمل سے اس نے نجاست نکال دی، اور شرمندگی کا اس نے بھی اظہار کر دیا، شرمندگی کا اس نے بھی اظہار کر دیا، میں نے بھی راز دل سے عداوت نکال دی۔ غزل کا مطلب سماعت فرمائیے کہ شجر کے پتوں کی طرح گناہ جھڑنے لگے، شجر کے پتوں کی طرح گناہ جھڑنے لگے، خدا کرے میرے بچے نماز پڑھنے لگے، تو فلک سے رحمت باری برسنے لگ جائے، جو سچے دل سے تو پیشانی کو رگڑنے لگے، جو سچے دل سے تو پیشانی کو رگڑنے لگے، وہ میری طرح سے تیرا دل بھی نرم ہو جائے، میری طرح سے تیرا دل بھی نرم ہو جائے، چمن کی تتلیاں پلکوں سے تو پکڑنے لگے، میری طرح سے تیرا دل بھی نرم ہو جائے، چمن کی تتلیاں پلکوں سے تو پکڑنے لگے،
تو میرا یقین ہے ہو جائے جاری آب حیات، یہ طفل روتے ہوئے ایڑیاں رگڑنے لگے۔ ہماری قوم کے بچوں میں دینداری آئے، ہماری قوم کے بچوں میں دینداری آئے، اصحاب صفہ کی طرح نماز پڑھنے لگے۔ میری حیات میں ایسا کبھی نہ دن آئے کہ مارے شرم کے میرا ضمیر گڑنے لگے، کہ مارے شرم کے میرا ضمیر گڑنے لگے، اور میری طرح سے تیرا دل بھی نرم ہو جائے، چمن کی تتلیاں پلکوں سے تو پکڑنے لگے۔ تمہیں پانے کی حسرت دل میں ہے اور خواب آنکھوں میں، تمہیں پانے کی حسرت دل میں ہے اور خواب آنکھوں میں، بسا ہے بس تمہارا چہرہ مہتاب آنکھوں میں۔ میں جب بھی نیند کی چوکھٹ پہ اپنے پاؤں رکھتا ہوں، تمہاری یاد کا آ جاتا ہے سیلاب آنکھوں میں۔ تم اپنے رخ پہ اس پردے کو رہنے دو ابھی باقی، تم اپنے رخ پہ اس پردے کو رہنے دو ابھی باقی، کہاں سے لاؤں گا موسیٰ کی طرح تاب آنکھوں میں۔ نہ جانے کون سا غم ہے، نہ جانے کون سا غم ہے جسے ظاہر نہیں کرتے، بھرے رہتے ہیں کس کے واسطے تالاب آنکھوں میں۔ تو یہ تھے راج رومانی صاحب اجین سے، اور آئیے رانا زیبا کو سنتے ہیں۔ رانا زیبا صاحبہ کو سبھی جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے، مترنم شاعرہ ہیں اور بہت مشاعروں کی مقبول شاعرہ ہیں۔ آئیے انہیں زحمت کلام دیتے ہیں رانا زیبا گوالیار سے۔ 4 مصرعے حاضر کر رہی ہوں، مطلع سماعت کیجیے گا۔ عرض کیا ہے کہ دل سے نفرت کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے، دل سے نفرت کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے لائی ہوں پیار کا پیغام زمانے کے لیے، لائی ہوں پیار کا پیغام زمانے کے لیے۔ میں تو نکلی ہوں محبت کے اجالے لے کر، میں تو نکلی ہوں محبت کے اجالے لے کر، تم بھی آ جاؤ میرا ساتھ نبھانے کے لیے، تم بھی آ جاؤ میرا ساتھ نبھانے کے لیے۔ ایک غزل کے چند اشعار ترنم سے حاضر کر رہی ہوں، مطلع سماعت کیجیے گا۔ بطور خاص آپ سبھی کی توجہ چاہتی ہوں۔ جب سے ایک چہرہ ہے انتظار آنکھوں میں، جب سے ایک چہرہ ہے انتظار آنکھوں میں، جب سے ایک چہرہ ہے انتظار آنکھوں میں، آ گئی میں دنیا کی بے شمار آنکھوں میں، آ گئی میں دنیا کی بے شمار آنکھوں میں۔ اور شعر سماعت کیجیے گا۔ کہہ بھی میں نہیں سکتی، لکھ بھی میں نہیں سکتی، کہہ بھی میں نہیں سکتی، لکھ بھی میں نہیں سکتی، میں چھپائے پھرتی ہوں جس کا پیار آنکھوں میں چھپائے پھرتی ہوں۔ اب میرا تعلق کیا گردش زمانہ سے، اب میرا تعلق کیا، اب میرا تعلق کیا گردش زمانہ سے، یاد ان کی دل میں ہے انتظار آنکھوں میں، یاد ان کی دل میں ہے۔ اور غزل کا بختہ حاضر کرتی ہوں۔ خواب تو حسین زیبا پہلے تم نے دیکھے تھے، خواب تو حسین زیبا،
ख्वाब तो हंसी ज़ेबा पहले तुमने देखे थे, अब लहू के मंजर हैं बेशुमार आँखों में, अब लहू के मंजर हैं बेशुमार आँखों में। जब से एक चेहरा है बेशुमार आँखों में, आ गई मैं दुनिया की, आ गई मैं दुनिया। हमारी मुशायरे की फहरिस्त में अगला नाम है दीपक जैन साहब का। दीपक जैन साहब का ताल्लुक़ गुना से है और बेहतरीन शायरी करते हैं। बड़े नए नए इनके यहाँ तजुर्बे होते हैं शायरी में, और आप भी तरन्नुम भी आपका बहुत ज़बरदस्त है और शायरी भी बहुत ज़बरदस्त। आइए सुनते हैं दीपक जैन साहब को। हाज़रीन आदाब। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के तमाम अरकान और ख़ास तौर से मोहतरमा नुसरत मेहंदी साहिबा का मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आज इस प्रोग्राम का हिस्सा हो पा रहा हूँ। एक मतला और दो शेर पहले आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कर लें। अर्ज़ करता हूँ कि उदासी से गुज़रना आ गया है, उदासी से गुज़रना आ गया है, मेरे गम को संवरना आ गया है। उदासी से गुज़रना आ गया है, मेरे गम को संवरना आ गया है। ये सुनकर फूल खुश होने लगे हैं, ये सुनकर फूल खुश होने लगे हैं कि खुशबू को बिखरना आ गया है। ये सुनकर फूल खुश होने लगे हैं कि खुशबू को बिखरना आ गया है। बहुत शुक्रिया। गज़ल का मतलब पेश खिदमत मुलाहिज़ा कर लें। मतलब यूँ अर्ज़ किया है कि उदासी से, यूँ अर्ज़ किया है कि कई खुशियों से साजिश कर रहा हूँ, कई खुशियों से साजिश कर रहा हूँ, मैं लफ्ज़ों में उदासी भर रहा हूँ। कई खुशियों से साजिश कर रहा हूँ, मैं लफ्ज़ों में उदासी भर रहा हूँ। और शेर बतौर ख़ास कि अधूरा ही सही किरदार मेरा, अधूरा ही सही किरदार मेरा, कहानी तो मुकम्मल कर रहा हूँ। अधूरा ही सही किरदार मेरा, कहानी तो मुकम्मल कर रहा हूँ। और अभी तो लफ्ज़ में ढलना है इसको, अभी तो लफ्ज़ में ढलना है इसको, मैं तन्हा हर्फ से क्यों डर रहा हूँ। अभी तो लफ्ज़ में ढलना है इसको, मैं तन्हा हर्फ से क्यों डर रहा हूँ। और जिसे खुशबू से सब पहचानते हैं, जिसे खुशबू से सब पहचानते हैं, मैं ऐसे फूल का पैकर रहा हूँ। जिसे खुशबू से सब पहचानते हैं, मैं ऐसे फूल का पैकर रहा हूँ। और शेर आखिर, मैं ऐसे फूल का पैकर रहा हूँ, मैं दीपक हूँ, मेरी किस्मत यही है। मैं दीपक हूँ, मेरी किस्मत यही है, उजाला देते देते मर रहा हूँ। मैं दीपक हूँ, मेरी किस्मत यही है, उजाला देते देते मर रहा हूँ। कई खुशियों से साजिश कर रहा हूँ, मैं लफ्ज़ों में उदासी भर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया हज़रात। एक गज़ल के चंद अशार आप सबकी समातों के हवाले कर रहा हूँ।
مطلب یوں عرض کرتا ہوں کہ سکوت و شور کو یکجان کر لیا میں نے، سکوت و شور کو یکجان کر لیا میں نے، اکیلے پن کو بھی آسان کر لیا میں نے، سکوت و شور کو یکجان کر لیا میں نے، اکیلے پن کو بھی آسان کر لیا میں نے۔ اور شعر ملاحظہ کر لیں کہ لے اپنے آپ کو میں نے ملا دیا تجھ میں، لے اپنے آپ کو میں نے ملا دیا تجھ میں، یہ اپنی ذات پہ احسان کر لیا میں نے، یہ اپنی ذات پہ احسان کر لیا میں نے۔ اور یہ بطور خاص ملاحظہ کر لیں شعر، عرض کرتا ہوں کہ یہ اپنی ذات پہ احسان کر لیا میں نے، میں چاہتا ہوں کہ اب تو ہی تو سنائی دے، میں چاہتا ہوں کہ اب تو ہی تو سنائی دے، سو اپنے آپ کو سنسان کر لیا میں نے، میں چاہتا ہوں کہ اب تو ہی تو سنائی دے، میں چاہتا ہوں کہ اب تو ہی تو سنائی دے، سو اپنے آپ کو سنسان کر لیا میں نے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ کر لیں، سو اپنے آپ کو سنسان کر لیا میں نے، نہ بھول پائے گی مجھ کو اسی لیے دنیا، نہ بھول پائے گی مجھ کو اسی لیے دنیا، کہ ایک فرشتے کو انسان کر لیا میں نے، نہ بھول پائے گی مجھ کو اسی لیے دنیا، کہ ایک فرشتے کو انسان کر لیا میں نے۔ اور شعر آخر کہ ٹھہر ٹھہر کے کوئی درد دیکھتا تھا مجھے، ٹھہر ٹھہر کے کوئی درد دیکھتا تھا مجھے، تو اس فقیر کو مہمان کر لیا میں نے، ٹھہر ٹھہر کے کوئی درد دیکھتا تھا مجھے، سو اس فقیر کو مہمان کر لیا میں نے، سکوت و شور کو یکجان کر لیا میں نے، اکیلے پن کو بھی آسان کر لیا میں نے۔ بہت خوب، ابھی آپ نے دیپک جین صاحب کو سنا۔ آئیے اندور کا رخ کرتے ہیں۔ اندور سے ہمارے درمیان ہے مسعود نشتری صاحب، بہترین شاعری کرتے ہیں، سادہ زبان میں شاعری کرتے ہیں، بزرگ شاعر ہیں، آئیے ان کو سنتے ہیں۔ مطلب سماعت فرمائیے۔ عرض کر رہا ہوں کہ غزل سنیں گے وہ میری بھی سامعین کے ساتھ، غزل سنیں گے وہ میری بھی سامعین کے ساتھ، میں بزم شعر میں بیٹھا ہوں اس یقین کے ساتھ، غزل سنیں گے وہ میری بھی سامعین کے ساتھ، میں بزم شعر میں بیٹھا ہوں اس یقین کے ساتھ، اور چلے ہیں معرکہ زیست پر یہ سوچ کے ہم، چلے ہیں معرکہ زیست پر یہ سوچ کے ہم، ہمارا نام بھی شامل ہو فاتحین کے ساتھ، چلے ہیں معرکہ زیست پر یہ سوچ کے ہم، ہمارا نام بھی شامل ہو فاتحین کے ساتھ، ہمارے ان کے تعلق پہ طنز کیوں نہ سے، ہمارے ان کے تعلق پہ طنز کیوں نہ سے، ایک آسماں بھی ہے وابستہ اس زمین کے ساتھ، ہمارے ان کے تعلق پہ طنز کیوں نہ سے، ایک آسماں بھی ہے وابستہ اس زمین کے ساتھ، خمیر خاک ہے اپنا جدا ہوں خاک سے کیوں، خمیر خاک ہے اپنا جدا ہوں خاک سے کیوں، لگاؤ ہم کو ازل ہی سے ہے زمین کے ساتھ، خمیر خاک ہے اپنا جدا ہوں خاک سے کیوں، خمیر خاک ہے اپنا جدا ہوں خاک سے کیوں، لگاؤ ہم کو ازل ہی سے ہے زمین کے ساتھ، ہمیں ہے فخر کے ہم سے آبروئے چمن، ہمیں ہے فخر کے ہم سے آبروئے چمن،
ہمارا خون کا رشتہ ہے اس زمین کے ساتھ، ہمیں ہے فخر کہ ہم سے ہے آبروئے چمن، ہمارا خون کا رشتہ ہے اس زمین کے ساتھ، خدا کا شکر کہ مقصود آپ رہتے ہیں، خدا کا شکر کہ مقصود آپ رہتے ہیں، وفا شناس سخن فہم اور ذہین کے ساتھ، خدا کا شکر کہ مقصود آپ رہتے ہیں، وفا شناس سخن فہم اور ذہین کے ساتھ۔ دوسری غزل کا مطلب سماعت فرمائیے۔ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دعاؤں کا ہے اثر بابا، یہ دعاؤں کا ہے اثر بابا، میں سبھی میں ہوں معتبر بابا، یہ دعاؤں کا ہے اثر بابا، میں سبھی میں ہوں معتبر بابا، آج وہ کیوں بجھے بجھے سے ہیں، آج وہ کیوں بجھے بجھے سے ہیں، ہو گیا ان پہ کیا اثر بابا، آج وہ کیوں بجھے بجھے سے ہیں، ہو گیا ان پہ کیا اثر بابا۔ اور شعر سنیے کہ جو گھنے اور سایہ دار بھی تھے، جو گھنے اور سایہ دار بھی تھے، کٹ رہے ہیں وہی شجر بابا، جو گھنے اور سایہ دار بھی تھے، کٹ رہے ہیں وہی شجر بابا، میری آنکھوں میں ڈال کر آنکھیں، میری آنکھوں میں ڈال کر آنکھیں، ہو گئے لوگ دیدہ ور بابا، میری آنکھوں میں ڈال کر آنکھیں، ہو گئے لوگ دیدہ ور بابا، جو پرندے تھے ناتواں کل تک، جو پرندے تھے ناتواں کل تک، جو پرندے تھے ناتواں کل تک، اب نکل آئے ان کے پر بابا، جو پرندے تھے ناتواں کل تک، اب نکل آئے ان کے پر بابا، جو گھنے اور سایہ دار بھی تھے، جو گھنے اور سایہ دار بھی تھے، کٹ رہے ہیں وہی شجر بابا۔ بہت خوب، مسعود نشتری صاحب کے کلام سے ہم لوگ محظوظ ہوئے۔ آئیے اب دموں کا رخ کرتے ہیں۔ دموں سے ہمارے درمیان ہیں شاد دموہی صاحب، سینئر شاعر ہیں، کونا مشق شاعر ہیں۔ آئیے ان کی شاعری سے محظوظ ہوتے ہیں، جناب شاد دموہی۔ بہت خوب، شاد دموہی صاحب کو آپ لوگ سماعت کر رہے تھے، اور آئیے شاد دموہی صاحب کے بعد شیو پوری سے عشرت گوالیاری صاحب ہمارے درمیان ہیں۔ عشرت گوالیاری صاحب کے تو بہت سے شاگرد بھی صرف مدھیہ پردیش میں نہیں بلکہ مدھیہ پردیش سے باہر بھی اپنے کلام سے مقبول ہو رہے ہیں، تو ایسے بہت بزرگ شاعر جناب عشرت گوالیاری صاحب کو سنتے ہیں۔ محترم جناب عشرت گوالیاری صاحب شیو پوری سے۔ کر دے وہ چاہے خانہ خراب کر دے، وہ چاہے عزت ماب کر دے، وہ چاہے خانہ خراب کر دے، یہ اس کی مرضی پہ منحصر ہے، کسے عطا کیا خطاب کر دے، یہ اس کی مرضی پہ منحصر ہے، کسے عطا کیا خطاب کر دے۔ اور شعر دیکھیں، میرا وجود و عدم برابر ہوں، لفظ محمل میں جانتا ہوں، میرا وجود و عدم برابر ہوں، لفظ محمل میں جانتا ہوں، یہ تیرے نازک لبوں کی جنبش چھوئے تو باب کتاب کر دے، یہ تیرے نازک لبوں کی جنبش چھوئے تو باب کتاب کر دے، یہ تیرے نازک لبوں کی جنبش۔ اور شعر دیکھیں کہ یہ یاس و حرمان رنج و حسرت، دکھوں کا پروت اٹھاؤں کب تک، یہ یاس و حرمان رنج و حسرت، دکھوں کا پروت اٹھاؤں کب تک، چٹک گیا ہوں بکھر نہ جاؤں، میری مدد اے وہاب کر دے، چٹک گیا ہوں بکھر
نہ جاؤں میری مدد اے وہاب کر دے چھٹک گیا ہوں بکھر نہ جاؤں میری مدد اے وہاب کر دے. اور اس کے سما فرمائیں کہ یہ کس زمانے کی دشمنی ہے بتا دے سیاد مجھ کو اتنا. یہ کس زمانے کی دشمنی ہے بتا دے سیاد مجھ کو اتنا. نہ نوچ کشتوں میں بالوں پر تو نہ نوچ کشتوں میں بالوں پر تو جو کرنا ہے وہ شتاب کر دے. نہ نوچ کشتوں میں بالوں پر تو جو کرنا ہے وہ شتاب کر دے. جو کرنا ہے وہ شتاب کر دے. اور شعر دیکھیں کہ تو میری قسمت میں لکھ کے جنت. شعر دیکھیں آپ کہ ملے شہادت رہے وفا میں سنوار دے میری زندگانی. ملے شہادت رہے وفا میں سنوار دے میری زندگانی. تو میری قسمت میں لکھ کے جنت مجھے بھی عزت مآب کر دے. تو میری قسمت میں لکھ کے جنت مجھے بھی عزت مآب کر دے. اور شعر دیکھیں آپ کہ ہماری سوچیں بدل رہی ہیں ہماری سوچیں بدل گئی ہیں رہا نہ کچھ فرق خیر و شر میں. ہماری سوچیں بدل گئی ہیں رہا نہ کچھ فرق خیر و سر میں. زمانہ کروٹ بدل رہا ہے زمانہ کروٹ بدل رہا ہے وہ پھر نہ نازل عذاب کر دے. زمانہ کروٹ بدل رہا ہے وہ پھر نہ نازل عذاب کر دے. اور مقدمہ فرمائیں کہ بلندیاں علم و فکر بلندیاں علم و فکر و فن کی عطا کرے گا خدا ہی تجھ کو. بلندیاں علم و فکر و فن کی عطا کرے گا خدا ہی تجھ کو. یہ تیرے بس میں نہیں ہے عشرت جو شعر کو لا جواب کر دے. یہ تیرے بس میں نہیں ہے عشرت جو شعر کو لا جواب کر دے. وہ چاہے خانہ خراب کر دے. بہت خوب. واہ واہ واہ. اب جن بزرگ شاعر کو میں مدعو کرنے والی ہوں تلک راج پارس صاحب کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. غزلیں کہتے ہیں نظمیں کہتے ہیں اور نعتیہ کلام بھی آپ کہتے ہیں. میں گزارش کروں گی جناب تلک راج پارس صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے محسوس کریں. نمسکار دوستوں، آپ سب کی خدمت میں غزل پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. مطلب یوں کہا ہے کہ خدا نے جن کے معانی نہیں بتائے ہیں خدا نے جن کے معانی نہیں بتائے ہیں وہ حرف ذہن میں اپنی جگہ بنائے ہیں وہ حرف ذہن میں اپنی جگہ بنائے ہیں. ستارے شمس و قمر آنکھ روشنی رستہ ستارے شمس و قمر آنکھ روشنی رستہ ہم ایسی نعمتیں پا کے بھی لڑکھڑائے ہیں ہم ایسی نعمتیں پا کے بھی لڑکھڑائے ہیں
کبھی کبھار اگر میں زباں پہ آیا ہے، کبھی کبھار اگر میں زباں پہ آیا ہے، ہم اپنی ذات سے کس درجہ خوف کھائے ہیں، ہم اپنی ذات سے کس درجہ خوف کھائے ہیں، کسے خریدیں کسے چھوڑ دیں یہ مشکل ہے، کسے خریدیں کسے چھوڑ دیں یہ مشکل ہے، ہمارے خواب ہر ایک شے میں جھل ملائے ہیں، ہمارے خواب ہر ایک شے میں جھل ملائے ہیں، جو اپنے آپ پہ قابو کبھی نہ رکھ پائے، جو اپنے آپ پہ قابو کبھی نہ رکھ پائے، اب ان کے ہاتھ میں سب اختیار آئے ہیں، جو اپنے آپ پہ قابو کبھی نہ رکھ پائے، اب ان کے ہاتھ میں سب اختیار آئے ہیں، ہر ایک جن سے رکھتا ہے رابطہ اپنا، ہر ایک جنس سے رکھتا ہے رابطہ اپنا، بشر نے اپنے کئی سلسلے بنائے ہیں، بشر نے اپنے کئی سلسلے بنائے ہیں، جب ایک مون دلوں میں اتر گیا پارس، جب ایک مون دلوں میں اتر گیا پارس، تو ہم نے رب کی عبادت میں سر جھکائے ہیں، تو ہم نے رب کی عبادت میں سر جھکائے ہیں، خدا نے جن کے معنی نہیں بتائے ہیں، وہ حرف ذہن میں اپنی جگہ بنائے ہیں۔ دوسری غزل کا مطلع سماعت کرے۔ تو اس طرح سے میری ذات کی ضرورت ہے، تو اس طرح سے میری ذات کی ضرورت ہے، چراغ جیسے ہر ایک رات کی ضرورت ہے، تو اس طرح سے میری ذات کی ضرورت ہے، چراغ جیسے ہر ایک رات کی ضرورت ہے، ہوائیں لائی ہیں روشن چراغ بستی میں، ہوائیں لائی ہیں روشن چراغ بستی میں، بزرگوں آؤ مناجات کی ضرورت ہے، بزرگوں آؤ مناجات کی ضرورت ہے، تیرے حضور سبھی ایک ہے تو باہر بھی، تیرے حضور سبھی ایک ہے تو باہر بھی، خدائے پاک مساوات کی ضرورت ہے، خدائے پاک مساوات کی ضرورت ہے، ابھی تو لو کے نشانات ہیں درختوں پر، ابھی تو لو کے نشانات ہیں درختوں پر، ابھی کچھ اور بھی برسات کی ضرورت ہے، ابھی تو لو کے نشانات ہیں درختوں پر، ابھی کچھ اور بھی برسات کی ضرورت ہے، میں اپنے گھر میں بھی کانٹے بچھا کے رکھتا ہوں، میں اپنے گھر میں بھی کانٹے بچھا کے رکھتا ہوں، یہ مصلحت بھی میری گھات کی ضرورت ہے، یہ مصلحت بھی میری گھات کی ضرورت ہے، اور ہمارا مسئلہ جھگڑے سے حل نہیں ہوگا، ہمارا مسئلہ جھگڑے سے حل نہیں ہوگا، کسی بھی شرط پہ ہو بات کی ضرورت ہے، کسی بھی شرط پہ ہو بات کی ضرورت ہے۔ اور مقطع سماعت فرمائیں کہ ہوائے دشت میری خاک لے گئی پارس، ہوائے دشت میری خاک لے گئی پارس، اسے بھی میری طرح ساتھ کی ضرورت ہے، اسے بھی میری طرح ساتھ کی ضرورت ہے، تو اس طرح سے میری ذات کی ضرورت ہے، چراغ جیسے ہر ایک رات کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت خوب، یہ تھے تلک راج پارس صاحب جبل پور سے۔ اور آئیے بھوپال سے ہمارے درمیان نظم گو، غزل گو اور رباعیات بھی کہنے والے، یعنی کہ شاعری کی ہر فارم میں طبع آزمائی کرنے والے ضیاء فاروقی صاحب کو سنتے ہیں۔ آپ بھی استاد شاعر ہیں، آپ کے بھی بہت سے شاگرد اس وقت بھوپال اور بھوپال سے باہر موجود ہیں۔
میں گزارش کروں گی محترم جناب ضیاء فاروقی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے محظوظ کریں۔ آپ تم کے تمام حضرات کی سماعتوں کی نظر چند اشعار کر رہا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ آگے کے بے سمت سفر میں کیا جانے کیا آئے پیش، آگے کے بے سمت سفر میں کیا جانے کیا آئے پیش، عشق کو اپنے ساتھی رکھیے، عشق ہے اپنا خیر اندیش، عشق کو اپنے ساتھی رکھیے، عشق ہے اپنا خیر اندیش۔ اور یہ شعر بھی شاید کچھ کہنے کی کوشش کی ہے کہ تپتا سورج دھوپ اٹھا کر گزر گیا خاموشی سے، تپتا سورج دھوپ اٹھا کر گزر گیا خاموشی سے، اپنا سایہ بانٹ رہے تھے سبز قبا والے درویش، اپنا سایہ بانٹ رہے تھے سبز قبا والے درویش۔ دو ایک شعر اور اسی قبیل کے کہ کون یاد آ گیا کیوں ہوائے جنوں سنسناتی ہوئی ساتھ میرے چلی، کون یاد آ گیا کیوں ہوائے جنوں سنسناتی ہوئی ساتھ میرے چلی، سر برہنہ خیالوں کی آواز پا گل مچاتی ہوئی ساتھ میرے چلی۔ ایک مدت ہوئی میں فقیر ہوس اپنے تکیے سے باہر گیا ہی نہیں، ایک مدت ہوئی میں فقیر ہوس اپنے تکیے سے باہر گیا ہی نہیں، اور جب بھی چاہا کہ نکلوں تو رسوائی بھی مسکراتی ہوئی ساتھ میرے چلی، جب بھی چاہا کہ نکلوں تو رسوائی بھی مسکراتی ہوئی ساتھ میرے چلی۔ اور یہ شعر بھی پیش خدمت ہے کہ عمر زینہ بزینہ اترتی ہوئی، عمر زینہ بزینہ اترتی ہوئی، زندگی ساتھ میں رقص کرتی ہوئی، زندگی ساتھ میں رقص کرتی ہوئی، ہر گھڑی باب گم کی طرف گامزن گنگناتی ہوئی ساتھ میرے چلی، ہر گھڑی باب گم کی طرف گامزن گنگناتی ہوئی ساتھ میرے چلی، کون یاد آ گیا کیوں ہوائے جنوں سنسناتی ہوئی ساتھ میرے چلی۔ ایک مدت ہوئی میں فقیر ہوس اپنے تکیے سے باہر گیا ہی نہیں، اور جب بھی چاہا کہ نکلوں تو رسوائی بھی مسکراتی ہوئی ساتھ میرے چلی۔ ایک مسلسل غزل کے چند اشعار شاید آپ لوگوں کو پسند آئیں کہ دنیائے بے لباس ہے اس انتظار میں، دنیائے بے لباس ہے اس انتظار میں، دیکھے ہمیں بھی پیرانے تار تار میں، دیکھے ہمیں بھی پیرانے تار تار میں، اور لاتا ہے کون شور نفس کو شمار میں، لاتا ہے کون شور نفس کو شمار میں، سب جی رہے ہیں عالم ناپائیدار میں، سب جی رہے ہیں عالم ناپائیدار میں۔ سورج نے دن تمام کیا تھک کے سو گیا، سورج نے دن تمام کیا تھک کے سو گیا، میں گھومتا رہا مگر اپنے مدار میں، سورج نے دن تمام کیا دن تمام کیا تھک کے سو گیا، میں گھومتا رہا مگر اپنے مدار میں۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے کہ اچھا ہوا کہ دشت میں تبدیل ہو گیا، اچھا ہوا کہ دشت میں تبدیل ہو گیا، صحرا پسند لوگ تھے اس مرغزار میں، صحرا پسند لوگ تھے اس مرغزار میں۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے یہ حال کا فسوں ہے کہ ماضی کی باز گشت، یہ حال کا فسوں ہے کہ ماضی کی باز گشت، تم کس کو باندھ لائے ہو دامن کے تار میں، تم کس کو باندھ لائے ہو دامن کے تار میں۔ اور ایک جست میں ہی وقت سے آگے نکل گیا، ایک جست میں ہی وقت سے آگے نکل گیا، ایک جست میں ہی وقت سے آگے نکل گیا، وہ بلبلا وہ جوش تھا ناقہ سوار میں، وہ بلبلا وہ جوش تھا ناقہ سوار میں۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ تشنا لبی نے آبرو رکھ لی فرات کی، تشنا لبی نے آبرو رکھ لی فرات کی، ورنہ تو کھیل ختم تھا بس ایک بار میں، ورنہ تو کھیل ختم تھا بس ایک بار میں۔ آنکھیں تماشا گاہ سے لوٹیں تو دیر تک، آنکھیں تماشا گاہ سے لوٹیں تو دیر تک، رقصا رہی ہیں سود و زیاں کے حصار میں، لاتا ہے کون شور نفس کو شمار میں،
सब जी रहे हैं आलम में नापायदा। शुक्रिया, बहुत बहुत। क्या कहने ज़िया भाई, बहुत खूब। और आइए जिद्दत और रवायत का एक खूबसूरत इम्तजाज, यानी मोहतरम आफ्ताब आरिफ साहब, बहुत पसंदीदा शायर, मेरे ही नहीं बहुत से लोगों के। भोपाल से आपका ताल्लुक़, मैं गुजारिश करूँगी कि अपने कलाम से हम सबको महसूस फरमाएं। मैं आफ्ताब आरिफ उर्दू अकादमी के मशायरे में कुछ गज़लें पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए। पहली गज़ल का मतला। ज़ख्मों को खुश्क पेड़ों के छूकर हरा किया, ज़ख्मों को खुश्क पेड़ों के छूकर हरा किया। कुछ जानती है बादे सबा तूने क्या किया, कुछ जानती है बादे सबा तूने क्या किया। और शेपागे तेरी आँखों की ज़ख्मों को पर लगे, शेपागे तेरी आँखों की ख्वाबों को पर लगे, शेपागे तेरी आँखों की ख्वाबों को पर लगे। मैं आसमान सर पे उठाए उड़ा किया, और दीवार फासलों की सरों से गुज़र गई, दीवार फासलों की सरों से गुज़र गई। फिर उसने घर का कोई दरीचा ना वा किया, दीवार फासलों की सरों से गुज़र गई। फिर उसने घर का कोई दरीचा ना वा किया। और शेर देखिए कि उतरे ना आसमां से सितारे ज़मीन पर, उतरे ना आसमां से सितारे ज़मीन पर। बादल उठा तो आँख में पानी भरा किया, उतरे ना आसमां से सितारे ज़मीन पर। बादल उठा तो आँख में पानी भरा किया। और गुज़री जो रात हम पे, गुज़री जो रात हम पे क़यामत से कम न थी, गुज़री जो रात हम पे क़यामत से कम न थी। फ़ानूस जगमगाए कहीं दिल बुझा किया, फ़ानूस जगमगाए कहीं दिल बुझा किया। और गर्दन पे मसलहत की लिखा खूने आरज़ू, गर्दन पे मसलहत की लिखा खूने आरज़ू। रोए न पीटे हम न बखेड़ा खड़ा किया, गर्दन पे मसलहत की लिखा खूने आरज़ू। रोए न पीटे हम न बखेड़ा खड़ा किया। और ये शेर देखिए कि कुछ दिन से, आखिरी शेर इस गज़ल का, कि कुछ दिन से दिल बज़िद है कि जी भर के रोइए, कुछ दिन से दिल बज़िद है कि जी भर के रोइए। हंस हंस के ज़िंदगी का बहुत सामना किया, कुछ दिन से दिल बज़िद है कि जी भर के रोइए। हंस हंस के ज़िंदगी का बहुत सामना किया। दूसरी एक गज़ल के चंद शेर पेश करता हूँ। मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं कि हर शाम सुलगती रही अंजामे सफ़र तक, हर शाम सुलगती रही अंजामे सफ़र तक। कम हो न सके फासले खुशबू से ख़बर तक, हर शाम सुलगती रही अंजामे सफ़र तक। कम हो न सके फासले खुशबू से ख़बर तक। और हाथों से कभी ख्वाब छुए जा नहीं सकते, हाथों से कभी ख्वाब छुए जा नहीं सकते। तस्वीर का जादू है फ़कत देखने भर तक, तस्वीर का जादू है फ़कत देखने भर तक। और क्यों, ये देखिए शेर कि क्यों तूने मेरी राह में पलकें ना बिछाई, क्यों तूने मेरी राह में पलकें ना बिछाई। किस कर्ब ने पहुंचा दिया शबनम को शरर तक, क्यों तूने मेरी राह में पलकें ना बिछाई। किस कर्ब ने पहुंचा दिया शबनम को शरर तक। और भर जाते हैं जो ज़ख्म दिखाई नहीं देते, भर जाते हैं जो ज़ख्म दिखाई नहीं देते। एहसास अज़ियत है फ़कत देखने भर तक, एहसास अज़ियत है फ़कत देखने भर तक। और ये शेर देखिए, मोहताज हैं बीनाई को अब भी मेरी आँखें, मोहताज हैं बीनाई को अब भी मेरी आँखें। मौसम है हंसी सिर्फ़ दुआओं के असर तक, मौसम है हंसी सिर्फ़ दुआओं के असर तक। और ख़ुद पर से न उड़ जाए यकीन डरने लगा हूँ, ख़ुद पर से न उड़ जाए यकीन डरने लगा हूँ।
باغی ہے ہر ایک عضو بدن پاؤں سے سر تک، باغی ہے ہر ایک عضو بدن پاؤں سے سر تک۔ اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائے کہ جانا کہ میرا شہر مجھے بھول چکا ہے، جانا کہ میرا شہر مجھے بھول چکا ہے، جب ٹھوکریں کھا کھا کے میں پہنچا ہوں ہنر تک۔ مانا کہ میرا شہر مجھے بھول چکا ہے، جب ٹھوکریں کھا کھا کے میں پہنچا ہوں ہنر تک۔ بہت شکریہ۔ کچھ دن سے آخری شعر اس غزل کا کہ کچھ دن سے دل بضد ہے کہ جی بھر کے روئیے، کچھ دن سے دل بضد ہے کہ جی بھر کے روئیے، ہنس ہنس کے زندگی کا بہت سامنا کیا۔ کچھ دن سے دل بضد ہے کہ جی بھر کے روئیے، ہنس ہنس کے زندگی کا بہت سامنا کیا۔ دوسری ایک غزل کے چند شعر پیش کرتا ہوں، مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ ہر شام سلگتی رہی انجام سفر تک، ہر شام سلگتی رہی انجام سفر تک، کم ہو نہ سکے فاصلے خوشبو سے خبر تک۔ ہر شام سلگتی رہی انجام سفر تک، کم ہو نہ سکے فاصلے خوشبو سے خبر تک، اور ہاتھوں سے کبھی خواب چھوئے جا نہیں سکتے، ہاتھوں سے کبھی خواب چھوئے جا نہیں سکتے، تصویر کا جادو ہے فقط دیکھنے بھر تک، تصویر کا جادو ہے فقط دیکھنے بھر تک۔ اور کیوں، یہ دیکھیے شعر کہ کیوں تو نے میری راہ میں پلکیں نہ بچھائیں، کیوں تو نے میری راہ میں پلکیں نہ بچھائیں، کس کرب نے پہنچا دیا شبنم کو شرر تک، کیوں تو نے میری راہ میں پلکیں نہ بچھائیں، کس کرب نے پہنچا دیا شبنم کو شرر تک۔ اور بھر جاتے ہیں جو زخم دکھائی نہیں دیتے، بھر جاتے ہیں جو زخم دکھائی نہیں دیتے، احساس اذیت ہے فقط دیکھنے بھر تک، احساس اذیت ہے فقط دیکھنے بھر تک۔ اور یہ شعر دیکھیے، محتاج ہیں بینائی کو اب بھی میری آنکھیں، محتاج ہیں بینائی کو اب بھی میری آنکھیں، موسم ہے حسین صرف دعاؤں کے اثر تک، موسم ہے حسین صرف دعاؤں کے اثر تک، اور خود پر سے نہ اٹھ جائے یقین ڈرنے لگا ہوں، خود پر سے نہ اٹھ جائے یقین ڈرنے لگا ہوں، باغی ہے ہر ایک عضو بدن پاؤں سے سر تک، باغی ہے ہر ایک عضو بدن پاؤں سے سر تک۔ اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائے کہ جانا کہ میرا شہر مجھے بھول چکا ہے، جانا کہ میرا شہر مجھے بھول چکا ہے، جب ٹھوکریں کھا کھا کے میں پہنچا ہوں ہنر تک، مانا کہ میرا شہر مجھے بھول چکا ہے، جب ٹھوکریں کھا کھا کے میں پہنچا ہوں ہنر تک۔ بہت شکریہ۔ مشاعرے کا مقطع آ چکا ہے، یعنی انور صادقی صاحب ان دور سے بہت بزرگ شاعر ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم انہیں بہت ہی عزت احترام اور ادب کے ساتھ مدعو کرتے ہیں کہ اپنے کلام سے محسوس فرمائیں۔ محترم جناب انور صادقی صاحب ان دور سے۔ کہ نور صدا میں جمال تھا، لفظوں میں جس کے نور صدا میں جمال تھا، وہ صبح کی اذاں تھی گلوے بلال تھا، کیا بات ہے، وہ صبح کی اذاں تھی گلوے بلال تھا، اور ہم جس کی کیفیت کا اڑاتے رہے مذاق، ہم جس کی کیفیت کا اڑاتے رہے مذاق، شاید اسی فقیر کی گدڑی میں لال تھا، شاید اسی فقیر کی گدڑی میں لال تھا، وہ تو عصا نصیب تھا ورنہ میرے عزیز، وہ تو عصا نصیب تھا ورنہ میرے عزیز، جادوگروں کی بھیڑ میں رہنا محال تھا، جادوگروں کی بھیڑ میں رہنا محال تھا، وہ میں ایسے رابطوں میں مقید رہا جہاں، میں ایسے رابطوں میں مقید رہا جہاں لوہے کی بیڑیاں تھی نہ ریشم کا جال تھا، لوہے کی بیڑیاں تھی نہ ریشم کا جال تھا، اور جس کے کمال فن سے ہے ہر فن کی آبرو، جس کے کمال فن سے ہے ہر فن کی آبرو،
میرے کمال فن میں اسی کا کمال تھا. کیا بات ہے، میرے کیا بات ہے. کمال فن میں اسی کا کمال تھا. انور یہ اور بات کہ مطمئن نہیں، انور یہ اور بات کہ وہ مطمئن نہیں. واہ. انور یہ اور بات کہ وہ مطمئن نہیں، ورنہ میرا جواب تو حسب سوال تھا. کیا بات ورنہ ہے. میرا جواب تو حسب سوال تھا. اور کچھ عطا متفرق شعر. کتنی اونچی ہے اڑان اس کی بشر ہوتے ہوئے. کیا بات ہے. کتنی اونچی ہے اڑان اس کی بشر ہوتے ہوئے. واہ عرش تک پہنچا ہے یہ بے بالوں پر ہوتے ہوئے. واہ واہ واہ. عرش تک پہنچا ہے یہ بے بالوں پر ہوتے ہوئے. اور عرض کرتا ہوں کہ اکثر اکثر بھول جاتا ہوں نشانے کوئے دوست. اکثر اکثر بھول جاتا ہوں نشانے کوئے دوست، ان کا نقش پا انہی کی رہ گزر ہوتے ہوئے. کیا بات ان ہے. کا کیا نقش بات. پا سبحان انہی اللہ. کی رہ گزر ہوتے ہوئے. واہ. اور ایک مطلب اور ہے کہ عطا کر. معاف کرنا، عطا کر. جان لے لی آپ نے جانے نظر ہوتے ہوئے. جان لے لی آپ نے جانے نظر ہوتے ہوئے. ارے توڑ ڈالا آئینہ آئینہ گر ہوتے ہوئے. توڑ ڈالا آئینہ کیا بات ہے. آئینہ کیا گر بات ہے. ہوتے ہوئے. کیا بات ہے. اور نفس امارہ کے بنتے جا رہے ہیں ہم غلام. نفس امارہ کے بنتے جا رہے ہیں ہم نفس امارہ کے بنتے جا رہے ہیں ہم غلام. آشنائے امتیاز خیر و شر ہوتے ہوئے. آشنائے امتیاز خیر و شر ہوتے ہوئے. اور میں اس کو اتنی تو ناظرین و سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا مشاعرہ. مدھیہ پردیش اردو اکادمی محکمہ ثقافت کی جانب سے آپ سبھی کا شکریہ کہ آپ جڑے رہے، اور سبھی شعراء کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا اور اپنے بہترین کلام سے نوازا. کل پھر اسی طرح کے ایک مشاعرے میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. آداب.